بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے کرم اور اس کے احسانات ہم پہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، بے کنار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی، ان اول ما خلق اللہ القلم۔ تخلیق فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اکتب، قلم کو حکم فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا ماذا اکتب، اللہ جی آپ کا حکم ہے مگر میں لکھوں کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ، میری مخلوق کے بارے میں لکھو جب تک کہ قیامت آئے۔ قیامت آنے تک میں جو بھی پیدا کروں گا اللہ لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا۔ قلم کے بارے اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، اور قلم جو لکھے یا لکھتا ہے اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ قلم نے لوح محفوظ پہ لکھنا شروع کیا، اللہ کم الحاکمین نے لکھوانا شروع کیا۔ لوح محفوظ ساری کا تذکرہ نہیں، لوح محفوظ کا صرف ایک صفحہ ایک طرف، ساتوں زمینیں ساتوں آسماں ایک طرف، یہ سارے مل کر بھی لوح محفوظ کے ایک صفحے کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے دوران، اس کے وسط میں امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ امت جو ہے درمیانی امت ہے۔ اس امت کے تذکرے، اس کے نبی کے تذکرے، اس کے دین کے تذکرے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے وسط میں فرما دیے، اور اللہ رب العزت نے اس مسلک کو، اہل حدیث کتاب کو اللہ رب العزت نے
لوح محفوظ کے درمیان میں لکھوا دیا لا الہ الا اللہ وحدہ دین الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ رب العزت کی الوہیت، سید الکونین کی رسالت اور دین اسلام یہ کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور حضرات توجہ کیجئے، دین اسلام، اللہ کے نبی کی رسالت، اللہ کی الوہیت، جو اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، جو قرآنی احکامات کو مان لیتا ہے، رسول اللہ کے فرامین کو مان لیتا ہے، صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، سید الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس بات پہ راضی ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی حدیث کی روشنی میں اس بات پہ جو عمل کر لیتا ہے، حشر کا میدان ہے، سید رسول، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے قدم حشر کے میدان میں پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، جب تک کہ رب کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایسی حالت، عمر کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کیسے حاصل کیا، استعمال کیسے کیا، عمل کیسے کیا، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، مگر وہ شخص جو رب کی رضا پہ راضی، اس کی ربوبیت پہ راضی، کائنات کے امام کی رسالت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو مجھ پہ راضی تھا، میرے نبی پہ راضی تھا، دین اسلام پہ راضی تھا، جا آج تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا کر کے ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ ایک اور انداز میں سوچئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک وقت آئے گا میری امت 73 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے ہیں، سکتے میں آ جاتے ہیں، سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر سرور کونین نے ارشاد فرمایا ایک گروہ ہوگا، الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ہوگا جو سب کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر اکیلا جنت میں جائے گا۔ سب نے کہا ماہی من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جی وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مان علیہ الیوم واصحابی، جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ تھے اللہ کے قرآن کو ماننے والے، نبی کے فرمان کو ماننے والے، اور اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی سوچ یہ ہے سونے نبی دا فرمان ساڑے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم فرمایا، مسلک اہل حدیث 1 منٹ میں بیان ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں، جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سید الرسل امام الانبیاء کے قلب اطہر پر اللہ نے
فرمایا اور حضرات آقا علیہ السلام نے جو حکم فرمایا یا کر کے دکھایا یہی ہے مسلک اہل حدیث. اور حضرات کوئی بات ایسی نہیں, کوئی دلیل ایسی نہیں جو منزل من اللہ نہ ہو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سامنے رکھیے جب فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. وہ نماز کون سی ہے؟ فرمایا امانی جبریل, مجھے جبریل امین نے نماز پڑھائی, امامت کروائی. جس طرح جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو امامت کروا کر کے نماز پڑھائی سکھائی, اس طرح آقا علیہ السلام نے اصحاب پیغمبر کو سکھائی. اور آقا علیہ السلام کے جانثار ساتھی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر دور سے ایک شخص آیا نماز پڑھنا شروع کر دی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نماز سنت کے مطابق نہیں, آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں. کہا بھائی تو کب سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں منذ 40 سنہ, میں 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ, اللہ کی قسم تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے. اور سیدنا ابو ایوب انصاری وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہی شخص وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق سنت کے مطابق بہترین وضو کرتا ہے, پھر آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صرف 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے, اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور حکومت کے بارے میں کچھ شکایات ملی, معلومات کے لیے کوفہ روانہ فرمایا. تشریف لے گئے, جس کے بارے میں پوچھا, جس سے پوچھا, سب نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی, توصیف کی. کوفہ کے نواح میں ایک مسجد میں تشریف لے گئے, وہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسامہ بن قتادہ. پوچھا شکوہ لے کر کے, شکایت لے کر کے, کہتا ہے کہ سب سے بڑی بات اقربا پروری کرتے ہیں, مال غنیمت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے, اور تیسرا شکوہ کیا انہو لا یحسن یصلی, وہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں. شکایات پہنچی کس کے پاس؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بلوایا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہا نماز پڑھیے, نماز پڑھ کے دکھائی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے سعد بن ابی وقاص نے پڑھ کے دکھائی. کہا حضرت ہوا کیا تھا؟ کہا تیرے بارے میں, آپ کے بارے میں. اور یہ سعد بن ابی وقاص کوئی عام شخص نہیں, 10 مبشرہ میں شامل ہے, رسول اللہ کے خانوادے سے تعلق ہے, اہل بیت سے تعلق ہے. سارے صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی, یا رسول اللہ فداک ابی و امی, اللہ کے نبی جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. سعد بن ابی وقاص وہ نصیبوں والا ہے, آقا علیہ السلام تیر ہاتھوں میں پکڑاتے جا رہے ہیں, وہ کمان میں لگاتے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
علم یا سعد فدا کا بھی امی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا آپ کے بارے میں 3 شکایات ہیں، کہا پھر میں بھی 3 بد دعائیں دیتا ہوں. اللہ اسے لمبی عمر دے دینا، فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دینا، ذلت والی زندگی دے دینا. پھر کوفہ کا دروازہ ہے، مین دروازے پہ وہ بزرگ کھڑا ہوا، سفید ریش، بویں بھی سفید، سر کے بال بھی سفید ہیں. پاس سے لڑکیاں گزرتی ہیں، بیٹھا ہوا کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ. قریب سے لڑکیاں گزرتی ہیں، کوئی بابے کو پتھر مارتی ہے، کوئی جوتا اتار کے سر پہ مارتی ہے. ایک شخص آیا، بابا جی یہ سفید بال تو وہ ہیں جن کی اللہ رب العزت بھی حیا کرتا ہے، آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی. وجہ کیا تھی؟ کہا وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا تھا، میں کہا کرتا تھا انہو لا یحسن یصلی. اور حضرات آج اگر اہل حدیث رسول اللہ کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ محمد رسول اللہ کی نماز کا استہزاء اڑا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ بزرگ آدمی جوتے بھی کھاتا تھا، پتھر بھی کھاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی نماز کو اس نے صحیح نہیں کہا تھا. اور حضرات ہم لوگ کہتے ہیں اس نبی سے تعلق رکھو، اس سے نبھاؤ، قیامت کے دن بھی وہ تعلق کام آئے گا، ورنہ حشر کا میدان ہوگا. جن کی نسبتوں کی وجہ سے تم نے اس سے رشتہ توڑا تھا، اس سے تعلق توڑا تھا، اس کی سنتوں کو چھوڑا تھا، اس کی احادیث کا مذاق اڑایا تھا، آج حشر کا میدان ہے. جن کے پیچھے چلا کرتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور حشر کا میدان ہوگا، یہ لوگ جن کی پیروی کیا کرتے تھے، جن کے پیچھے چلا کرتے تھے، یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. اور اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر سورہ فرقان کے اندر گواہی دے رہا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا خارج طرح کتے کی طرح اور کہے گا یا لیتنا یا لیتنا یا لیتنا. اس کی زبان سے نکلے گا. اور اللہ کے قرآن کی آیات ان کا شان نزول عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں ہے، جس نے اپنے یار کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی قربت کے باوجود دین اسلام کو چھوڑا تھا. آج اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کاش میں راستہ وہی اختیار کرتا جو محمد رسول اللہ کا راستہ تھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور ہم اہل حدیث لوگ کتنے نصیبوں والے ہیں جن کے بارے میں سرور کونین نے ارشاد فرمایا حشر کا میدان ہوگا یجیئون اصحاب الحدیث یوم القیامت ومعهم المحابر. اہل حدیث قیامت کے دن آئیں گے، اللہ رب العزت کے نبی پر درود و سلام پڑھنے والے آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں قلمیں ہوں گی، دواتیں ہوں گی. یہ آئیں گے ومعهم المحابر، ان کے ہاتھوں میں قلم
یہ لوگ وہ ہیں تکتبون الصلاۃ علی النبی، تم نبی پر درود و سلام پڑھنے والوں، ہم یہی تو کہتے ہیں درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو۔ آج مسنون درود کی برکت کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے انطلقوا الی الجنہ، ان اہل حدیثوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے۔ حضرات، یہ اسٹیج پہ میں حاضر ایک اہل حدیث کی حیثیت سے آپ تشریف فرما، رسول اللہ کے پیار کی وجہ سے کوئی کسی لال کتاب کا تذکرہ کرے گا، کوئی درود ماہی کے تذکرے کرے گا، کوئی درود لکھی کے تذکرے کرے گا۔ اہل حدیث مسلک قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے لا یضرہم من خذلہم، کوئی ان کا نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم لوگ وہ نصیبوں والے ہو، اہل حدیث ماں ہو، بہن ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، وہ اتنا نصیبوں والا ہے کبھی نہیں کہتا میرے فلاں بزرگ نے کہا، کبھی نہیں کہتا میرے فلاں امام نے کہا، جب بھی کہے گا یہی کہے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ مثال یہ مجمع کے اندر آپ تشریف فرما، یہ مسلک منزل من اللہ، نماز منزل من اللہ، اذان منزل من اللہ، احکامات شریعت حج منزل من اللہ، زکات دینے کا انداز منزل من اللہ، صدقہ کرنے کا انداز منزل من اللہ، خیرات کرنے کا انداز منزل من اللہ۔ اور حضرات، ہو کیوں نہ ہو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو، راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ حضرات، بات تکمیل تک پہنچنے لگی۔ اسی موضوع کو لے کر کے ہماری تاریخ ازل سے ابد تک کیسی اللہ کی توفیق اور فضل سے براد اکبر آپ کو سنائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنوں گا، مگر آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ قصے کہانیوں کے تذکرے کرنے والے نہیں، لوگوں کی لکھی لکھائی سوچوں کے خوابوں کے تذکرے کرنے والے نہیں، ہم وہ ہیں جن کا رب کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق ہے۔ 3 نسب نامے، ایک ہے نسب نامہ حسبی طور پر جو اماں آمنہ سے لے کر کے بی بی حوا تک پہنچتا ہے، ایک ہے نسب نامہ سید رسول امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور تیسرا روحانی نسب نامہ وہ ہے جو اس مجمع سے لے کر رب ذوالجلال تک پہنچتا ہے۔ غور تو کر، آپ تک براہ راست یہ دین پہنچا، کس نے پہنچایا؟ ایک سند ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند دین ہے، دلیل ہے۔ اور حضرات، آپ جو بات مجھ سے سن رہے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، آپ آقا علیہ السلام کی بخاری شریف کا روایت بخاری شریف میں 11 مرتبہ آئی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ حدیث مجھ سے سن رہے ہیں، یہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد مولانا محمد سرور شفیق سے، انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالجلیل خان صاحب عبدالستار محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی سے، انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی سے، انہوں نے ابو طاہر محمد ابراہیم المدنی سے، انہوں نے شیخ ابراہیم
القرطی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے احمد بن عبد القدوس ابو المواہب الشراوی سے، انہوں نے شمس الدین محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے احمد بن زکریہ بن محمد ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد الطلوخی سے، انہوں نے ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر داودی سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ بن محمد صالح بن بشر الفربلی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری سے، انہوں نے امام حمیدی سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جبریل امین سے، جبریل نے لوح سے، لوح میں قلم سے، اور قلم میں رب ذوالجلال سے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، نہ اللہ سے بڑھ کر کلام سچا کسی کا، نہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی۔ روئے زمین پر ایک ہی تو گروہ ہے، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے، جو کہتا ہے سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو، تب بھی شانوں پر شراروں پر تلواروں کی داروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے، جلتی بسوئے چند کرتے رہیں گے، سنائیں گے کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے ترانے کو، اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، اہل حدیث کی عظمت کا سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔